السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں؟ جی خیریت لگ سے گئی ہیں؟ ہے۔ لگ گئی وعلیکم ہے؟ السلام، کیسے ہیں حسن صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ اور صحت طبیعت آپ کی ٹھیک ہے نا؟ بہت مہربانی، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل جناب، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں، تو جی۔ ماشاءاللہ آپ کی دیکھی ویڈیوز تو ہمیں ہم۔ پتہ چلا کہ آپ کے جو دعوے ہیں ان پر ہمیں بات کرنی چاہیے، آ کے آپ کے سامنے کچھ سوالات آ- آپ کے سامنے رکھنے چاہیے، آپ اس لیے آپ ہم اپنا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ کی بڑی کہ آپ مہربانی، آپ نے اپنا تعارف تو کرائیں، آپ جی، کون ہیں بھائی؟ میرا نام علی حسن ہے، میں گجرات سے بول رہا ہوں۔ میرا تعلق ہم۔ پہلے اہل تشیع کے ساتھ تھا، میرا تعلق اچھا پہلے اہل تشیع کے ساتھ تھا۔ مولانا اسحاق صاحب کو سن کر میں نے شیعت کو 3 چھوڑ طلاقیں دیا۔ دی ہیں۔ اچھا 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 ہاں جی، اچھا۔ ایسا ہی ہے۔ ہم۔ ہم۔ اب آئیں، آپ بات اور کریں، آپ کیا رسول بات پاک کرنا صلی چاہتے اللہ ہیں؟ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے صحابہ بھی ہوتے تھے نا کہ کاتب وحی ہو کے پیغمبر کو چھوڑ کے مکے جا کے بتوں کی پوجا شروع کرتے تھے۔ پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کو چھوڑ کر مکے چلے گئے پوجا کرنے؟ جی ہاں، کاتب اللہ وحی یاری صاحب، ابن ابی جی سرح۔ جی، کاتب آپ وہی کو نہیں معلوم نا، آپ کاتب، کو نہیں معلوم، مجھے پڑھو ابن معلوم ہے ابی، کاتب ابن ابی وہی سرح۔ مرتد ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے، ہمیں اپنی کتابوں کا پتہ ہے۔ آپ بات کریں تو ہنس ذرا۔ کیوں رہے ہو؟ تو ہنس کیوں رہے ہو بھائی؟ انس دانت کیوں نکال رہے ہو؟ انس نہیں میں رہا، دان نہیں میں تو نکال رہا، آپ بات کریں اگر کوئی محترم۔ صراط حق کو چھوڑ لیتا ہے، صراط حق، جی اب جی، آپ مجھے نہیں معلوم واقعا آپ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے شیعت ہے، ہو سکتا ہے آپ میں شیعہ ہوں، سچ ایسی کہہ کوئی رہا بات، ہوں، میں اور جناب مجھے بات، سچ کہہ رہا ہوں، مجھے مجھے اب مجھے جانتے۔ بات کرنے دو بیٹے، اب مجھے بات کرنے دو۔ جی جی، کریں کریں۔ آپ سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہوں گے، مجھے سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ سے پہلے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے حق کو چھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا کاتب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اس نے دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اس نے دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتے اس نے دیکھا، وہ وحی لکھتا بھی تھا، اس نے چھوڑ دیا اور مکے جا کے وہاں پہ بکواس کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ وحی اس پہ نہیں آتا تھا، میں خود اپنے آپ سے لکھتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ انڈیویجول جو ہے نا، فرد، یہ حق و باطل کا معیار نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو حق نہیں سمجھ آتی، بہت کتنے جماعت مرے کے لوگ ہیں ابھی، وہ کیا ہو چکے ہیں، ملحد ہو چکے ہیں۔ آپ یوٹیوب چینل پہ ان کے دیکھ لیں، ان کے جی کتنے جی، ویورز ہیں، کتنے ان کے سبسکرائبرز ہیں، سارا دن بیٹھ کے ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتے ہیں اور قرآن مجید کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ میں شیعہ تھا تو مجھے عمر سے محبت ہو گئی، عائشہ سے محبت ہو گئی۔ یہ فرد جو ہے نا، فرد حق و باطل کا معیار نہیں ہوتا، حق و باطل کا معیار ہوتا ہے کتاب و سنت، ٹھیک ہے نا؟ جس دن آپ ابو بکر کی خلافت قرآن و سنت سے اس کے لیے آپ کو دلیل مل گئی تو اس دن آپ کا مذہب صحیح ہو جائے گا۔ جب تک آپ ابو بکر کی خلافت کو نہ کتاب سے نہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، اس کے برعکس اس کے عدم ایمان کو بھی، اس کے متائن کو رد بھی نہیں کر سکتے، تو کہ آپ پوری دنیا عمری ہو جائے، اس سے آپ کا مذہب صحیح نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کریں۔ میں بات کروں، جی سر، میں بات کروں۔ کرو، بات کرو۔ آپ نے جو کہا کہ کاتب وہی مرتد ہو گئے، تو کاتب وہی جب مرتد ہوا ہے محترم، تو اس نے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے ہی وہی لکھ دیتے تھے، تو یہ آپ نے مجھ پر کیسے بات تھوپ دی کہ میں نے حق کو چھوڑ دیا؟ شیعت حق ہے، آپ کے پاس کیا معیار ہے کہ شیعت وہ دین تو ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ کیا معیار میں ہے نے آپ کے ابھی پاس؟ میں ان کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آئی، اس شخص کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ نے اگر حق کو چھوڑا ہے، مذہب حق پہ اس کا اثر نہیں پڑتا۔ ویسے آپ جھوٹ بھی کہتے ہوں گے، مجھے لگتا ہے آپ جھوٹ اللہ یاری صاحب میری بات سنیں، مجھے بات کہ کرنے دو، میں یہ میری نہیں بات نہ کاٹو، چلے میری بات، سوال کیا تو جواب سن لو، سوال کیا تو جواب سن لو۔ ان کو ابھی سمجھ نہیں آئی ہے، پتہ نہیں میں نے اردو زبان میں بات کی ہے یا کسی اور کے ساتھ دھیان ان کا کوئی اور تھا، سن نہیں رہتے۔ میں نے عرض یہ کیا ہے کہ پوری دنیا بھی ابھی آپ کے جتنے مذہب کے لوگ ملحد ہو گئے ہیں اور انہوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہیں، اس پہ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، سنت پہ اعتراض کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ سب پہلے مسلمان تھے، اب ملحد ہو گئے۔ اب یہ کہ اگر یہ ملحد ہو گئے، اس پہ اسلام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ فرد، شخص، یہ حق و باطل کا معیار نہیں ہوتا۔ حق و باطل کا معیار ہوتا ہے کتاب اللہ اور جو صحیح سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی سنت۔ آپ جب تک دیکھو، تم کہتے ہو میں شیعہ سے چھوڑ کر عمری بن گیا، جب تک تم ابو بکر اور عمر کے
خلافت کے دلائل کتاب و سنت سے نہیں لا سکتے تو تمہارا مذہب چاہے پوری دنیا عمری بن جائے، آپ بنے نا، چاہے ساری دنیا عمری بن جائے، 8 کرب لوگ سب عمری بن جائیں، اس سے آپ کا مذہب حق نہیں بنتا۔ اور جب تک آپ کتاب و سنت سے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت و خلافت و حق اطاعت اور ان کی عصمت کا انکار نہیں ثابت نہیں کر سکتے، منکر نہیں ہو سکتے، تب تک مذہب شیعہ باطل نہیں ہو سکتا، چاہے مذہب شیعہ کا دنیا میں پیروکار 5 آدمی تھے، 3 آدمی نہ رہیں۔ اور جب تک آپ ابو بکر و عمر کے متائن کا جو ہم صحیح طریقے سے آپ کے کتب سے اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں، ان کا جن سے ان کا عدم ایمان ثابت ہو جاتا ہے، عدم استحقاق خلافت تو دور کی بات ہے کہ وہ خلافت کے مستحق نہیں تھے، اسلام کے مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں رہتا ہے، تو پھر آپ کے مذہب میں کہ آپ یہ اتنے لوگ عمری بن گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں بات سنیں نا اللہ یاری صاحب، یہ جو آپ نے اعتراض کر دیا کہ اتنے لوگ عمری بن گئے، تو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام پر ایسی شریعت اتار دی ہے جو سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی کو۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ تھے پہلے، میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی، میری بات سنیں کہ آپ نے کہا صحابہ پھر گئے اس سے عقیدہ امامت سے، حضرت علی علیہ السلام اگر اللہ کے منصوص کیے ہوئے خلیفہ تھے، تو جب ابو بکر عمر سقیفہ میں گئے تو حضرت علی نے کیوں نہیں کہا کہ میری امامت کو کیوں نہیں مانتے، میرے امامت پر نص موجود ہے؟ کیوں نہیں حضرت علی علیہ السلام نے کہا؟ علی سے لے کے امام مہدی تک کسی سے دعویٰ ثابت نہیں ہے امامت کا، آپ دعویٰ تو ثابت کریں پھر بات کریں۔ آپ جماعت عمریہ پر چڑھ دوڑتے ہیں، ابو بکر عمر کی خلافت نہیں ثابت۔ اچھا بھائی، تمہارے یہی دلیل ہے، تمہاری یہی دلیل ہے کہ شیعوں کے پاس دیکھیں، اگر آپ کی یہی بات ہے کہ شیعوں کے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے امامت کا ادعا کیا ہو، تو میں آپ کے عقل پہ صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے سے گفتگو کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ بات کر رہے ہو، بات نہ کاٹو۔ اگر آپ کی یہی بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے امامت کا ادعا نہیں کیا ہے، تو میں آپ کو گفتگو کا لائق نہیں سمجھتا، لیکن ابھی جو اس کی طرف ابھی نہیں جاتے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں آپ پہلے شیعہ تھے، اب عمری بن گئے، اب مجھے بتاؤ، شیعہ جب نماز پڑھتے ہیں، جب 2 سجدے کرتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہوئے کون سی ذکر پڑھتے ہیں؟ شیعہ جو ذکر پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں۔ ہاں، جب نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، جو بھی نماز ہے، واجب نماز ہے، مستحب نماز ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، دوسرے سجدے سے جب اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں تو کون سی ذکر پڑھتے ہیں؟ بتاؤ کہ میں اللہ کی طاقت سے کھڑا ہونے لگا ہوں۔ پڑھو نا، آپ شیعہ نماز نہیں آتی؟ شیعہ نماز نہیں آتی؟ مجھے آتی ہے شیعہ نماز۔ سناؤ وہ ذکر، سناؤ تم۔ تو میں پڑھ رہا ہوں نا۔ اردو میں کوئی کسی نے آج تک نماز پڑھی ہے شیعوں نے؟ بھائی عربی میں سناؤ۔ اردو میں نہیں میرے بھائی، بات سنیں، اردو میں نہیں پڑھی نماز عربی میں ہی ہے۔ تو سناؤ نا، ذکر سناؤ، ختم بات۔ آپ دلہ پر آئیں، جو دلائل آپ دے رہے ہیں ان پر بات کریں۔ ٹھیک ہے نا، جھوٹا آدمی کہہ رہا میں شیعہ ہوں، جھوٹا آدمی۔ تو کیسے شیعہ تھا؟ تجھے نماز نہیں آتی؟ تجھے شیعہ نماز نہیں آتی؟ شیعہ نماز مجھے آتی تھی، اب میں نے چھوڑ دی ہے۔ تو اس کو شیعہ نماز یہ کیسے بھول سکتے ہو؟ یہ اتنا عام ذکر ہے، جس نے نماز پڑھی 1 سال 2 سال، اس کو یہ کیسے بھول سکتا ہے؟ ذکر عام ہی ہے، ذکر یہ عام ہی ہے محترم، لیکن ہر وقت ثابت ہو گیا بھائی، ثابت ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا تھا، یہ شخص شیعہ نہیں تھا، جھوٹا آدمی۔ اچھا اب مجھے بتاؤ یاری صاحب، بات کریں امامت و خلافت پر، بات کریں نا ہمارے ساتھ، کیوں ادھر بھاگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تم بتاؤ تمہارا عقیدہ امامت کیا ہے، عقیدہ خلافت کیا ہے، بتاؤ۔ عقیدہ امامت جو منصوص من اللہ آپ کا ہے، اس پر بات کریں، ثابت کریں، دلائل دیں۔ الحمدللہ، شرمندگی کی شرمندہ کیوں نہیں ہو رہے بھائی؟ میں شیعہ نماز بھول گیا۔ اب ابھی آپ کبھی شیعہ نہیں تھے، اور کبھی شیعہ نہیں تھے، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ مسکراہٹ ہے نا، یہ شیطانی مسکراہٹ جو آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی شیعہ نہیں تھے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ لاکھ بار آپ سے مسئلہ پوچھا گیا ہے، آپ نے کہا بھائی میں بعد میں بتاؤں گا۔ اگر کوئی بات ذہن میں نہ ہو، اس سے یہ محترم ناظرین، جب عرصے سے شیعہ نماز ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، یہ آپ کیسا باتیں کر رہے ہیں؟ محترم، آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 23 سال ہے۔ 23 سال، 23۔ اچھا، آپ کتنے سال سے عمری بن گئے؟ مجھے تقریباً ہو گئے ہیں
4 कुछ साल हो गए हैं, 5 साल 6 4 साल। अच्छा, तो नमाज किस उम्र में वाजिब हो जाती है? 14-15 में नमाज वाजिब हो जाती है ना शिया मजहब में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप शिया मजहब में 3-4 साल नमाज पढ़े हैं ना, ये कैसे हो सकता है? मुझे ये इतना आम जिक्र जो इंसान दिन में देखे हर रकत में दिन रात में दिन रात में 17 रकत है ना, 17 रकतों में 17 बात में आते हैं नहीं मुस्तहबात में आते हैं। आप नहीं पढ़ते थे, ये मुस्तहबात में खिलाफत और इमामत पर। अब मेरी बात ना करो, मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो। करें करें। हमारा वास्ता पड़ा है आज एक अदाकार से, एक ड्रामेबाज से। इन लोगों के पास सिवाय ड्रामेबाजी के, और चुप करो, मुझे बात करने दो, सही बंदे से पड़ गया, मुझे बात करने दो। जिस तरह के जवाब आपको चाहिए वो आपको मिलेंगे आज। भले आप आज हंसे ना, आप मुझे बात करने दो, छोड़ें, मुझे बात करने दो। बात करें। हमारे ड्रामेबाज मौलवी साहब, आपको अभी मैं जवाब दे देता हूं, मुझे बात करने दें फिलहाल। अल्लाह ताला हम सब की हिदायत करे। ये जो आप ओ भाई बात करने दो, लगे हैं इनका हमें पता है, ये जवाब आप दे देते हैं। अकीदा इमामत मनसूस मिनल्लाह पर आए ना, उस पर मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो। करें करें। अच्छा मेरे मोहतरम नाज़रीन, तो ये शख्स आप देख रहे हैं कि एक रिवायत है, हदीस है, मुखालिफिन ने भी रिवायत की है, शियों ने भी रिवायत की है, और एक ये अरबी ज़बान में काफ़ी मारूफ है, इज़ाफ़ातकल हया फस्ना मा शिअत। अगर तेरी हया नहीं है तो जो मर्जी कर ले। हदीस मारूफ है, मशहूर है, अल हयाउ मिनल ईमान। इंसान का हया जो है ईमान से होता है। जो मोमिन होता है उसकी हया होती है। जिस शख्स को झूठ कहते हुए सबके सामने ड्रामाबाजी करते हुए और फ्रॉड करते हुए उसको शर्म नहीं आती, उसको शर्मिंदगी का एहसास भी नहीं होता ना, वो शख्स न मोमिन है और वो कुछ भी कर सकता है, उसके मुंह से कुछ भी निकल सकता है। तो अभी आपके सामने ये अभी आदमी, ये शख्स, आपको क्या कहने की जरूरत थी? ये दाना करते ना कि मैं शिया उमरी बन गया, आपको इसकी जरूरत ही नहीं थी। आप कहते हैं कि भाई शियों के पास इमामत की दलील नहीं है। ये ड्रामा मचाने की आपको क्या जरूरत थी? कितनी बड़ी आपको शर्मिंदगी अब उठानी पड़ रही है कि मैं नमाज भूल गया। यारी साहब ये बात हक है, ये बात हक है। आप मुस्तहबात जिक्र की तरफ भाग रहे हैं। ओ भाई मुस्तहब, ये मुस्तहबात, ये सब शिया इसी मुस्तहब जिक्र को, मैंने आज तक किसी शिया को नहीं देखा है। देखो मैंने मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों को देखा है, मैंने आज तक किसी एक शिया को नहीं देखा कि ये मुस्तहब जिक्र शिया हजरात ना पढ़ते हूं अपने नमाजों में। शिया चाहे देहाती हो, शिया चाहे शहरी हो, शिया चाहे ईरानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अरब हो, इस जिक्र को पढ़ते हो। मुस्तहब है लेकिन सब इसको पढ़ते हैं। जो भी शिया है उसको आता है ये जिक्र। मैं भी पढ़ता हूं, तुझे क्यों नहीं आता? तो झूठ कह रहा हो ना। नहीं आता, बात मैंने कहा है, अभी मेरे ज़हन में जबान पर लफ्ज नहीं आ रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखो जो शख्स मसलन सूरह कौसर को सीख लेता है, सूरह इन्ना अतैनाकल कौसर, ये भूल सकता है इसको? कहता ठीक है, आपने 4-5 साल सूरह कौसर नमाज में ना पढ़े, नमाज में ना पढ़े सूरह इन्ना अतैनाकल कौसर, 1 साल गुजरता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल गुजरता है, फिर भी इंसान नहीं भूलता, क्योंकि एक दफा आपने बचपन में सीखी है ना। अब जो है ना ये जिक्र जो है, अब नहीं, आपका फ्रॉड जो है ना, मुझे आपकी बेहयाई, क्या कहते हैं उसको, डिस्कस्टिंग है आपकी बेहयाई। आपकी देखो झूठे आदमी यहाँ पे फ्रॉड करने आए हो, आपकी झूठ देख के हमें अच्छा नहीं लगता। आपके दलाइल का देखो यही बस बात है, एक आदमी फ्रॉड करने आए, आप गैब जानते हैं जो मुझे फ्रॉडिया साबित कर रहे हैं। देखे हम, आप गैब जानते हैं नहीं, ये आपका फ्रॉड साबित हो चुका है, आपका फ्रॉड साबित हो चुका है अभी सबके सामने। और इतने बेहया आदमी कि इसके बावजूद आंखों में आंख डाल के इसको शर्मिंदगी भी नहीं हो रही है, आंख में आंख डाल के कह रहा है कि नहीं मैं सही हूं। करे कोई करने की बात घुमाए ना, बात घुमाए फिराए ना। अच्छा ठीक है भाई, इमामत पे बात करते हैं। अबू बकर की खिलाफत की दलील लेकर करें, बात शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। अबू बकर की खिलाफत की दलील आप मुस्तहबात जिक्र की बात करते फिरते हैं, ये कौन सा आपका इंसाफ? अबू बकर की खिलाफत लेके आओ, अगर नहीं आता तो मैं शुरू करूं। अबू बकर की खिलाफत इजमाए सहाबा है। इजमाए सहाबा नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। क्यों नहीं है? क्योंकि हज़रत इजमा किसको बोलते हैं? इजमा जो जमहूर लोग माने जिसे। जमहूर किसे कहते हैं? तर्जुमा करो।
جمہور کہتے ہیں کثیر لوگ اس رائے کو مانے.